اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین اور سامعین کو اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے آپ سب کو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اپنے موضوع پر آنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اہل بیت کا جو سلسلہ ہے وہ ہر طرح سے، ہر کمال سے، ہر زاویے سے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو زندگی میں رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں یا اگر کسی اور کو بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غیر کو چھوڑ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اس در پر آئیں، تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں ایک رول ماڈل کا پتہ چلے کہ ایک رول ماڈل ہوتا کیا ہے، چاہے وہ نبی کی زندگی ہو، چاہے وہ میرے مولا امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہو، چاہے وہ سیدہ کی زندگی ہو، سیدہ سلام اللہ علیہا، چاہے وہ امام حسنین کی زندگی ہو، چاہے وہ امام زین العابدین کی زندگی ہو، یا چاہے امام باقر کی زندگی ہو، یا چاہے دیگر ائمہ کی زندگی ہو۔ بس ہر امام نے اپنے وقت کے لحاظ سے سلسلہ کار تبلیغ کو جاری رکھا، اور ہر وقت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایک امام و پیشوا بنا کر پیش کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موضوع سیرت امام باقر علیہ السلام ہے، اور اتنا وقت تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مفصل گفتگو کر سکیں، مگر یہ ہے کہ چند چیدہ کلمات اور اسی حوالے سے کہ ائمہ کے سلسلے کے حوالے سے کہ کس طرح سے انہوں نے دین کی تبلیغ کو جاری و ساری رکھا۔ یہاں پر ایک بات میں ہمیشہ ہر جگہ پر ہر ایک پروگرام کے اندر ضرور عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہر امام نے، نبی نے، چاہے رسول کا دور ہو، چاہے میرے مولا امیر کائنات کا دور ہو، ہر معصوم نے اپنے دور کے لحاظ سے تبلیغ کو جاری رکھا۔ اب حدیث قصہ میں ہم سب تلاوت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ان اہل البیت کو جمع کیا اور کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی، کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، اور یہ میرے حمایت کرنے والے ہیں۔ تو میں یہاں پر جب حمایت پر غور کرتا ہوں تو یہ مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے دین کے پیغام کو لے کر آئے اور دین کو پھیلایا اپنے انداز میں، اسی طرح سے اہل بیت کے ایک فرد میں سے میرے مولا امام الکائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے لحاظ سے، چاہے وہ ذوالفقار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سلونی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ منبر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ محراب کے ذریعے سے ہو، انہوں نے اس پیغام کو آگے بچایا بھی ہے اور پہنچایا بھی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم امام حسن کے دور میں دیکھتے ہیں تو امام حسن نے بھی صلح حسن کے ذریعے سے دین محمدی کو بچایا، اور جب ہم امام حسین کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے اپنا سر سجدے میں کٹا کر بتایا کہ دین کو بچایا کیسے جاتا ہے۔ اور جب ہم امام زین العابدین کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو امام زین العابدین بتا رہے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ لکھ کر دعاؤں کے مجموعے سے لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ دین ہوتا کیا ہے، یہ امام زین العابدین بتا رہے ہیں۔ امام نے دعاؤں کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ اسی طرح جب ہم امام باقر کی طرف جب غور کرتے ہیں تو انہوں نے اور امام صادق نے ایک علم کا، باقر العلوم، یہ جو لفظ ہے امام باقر علیہ السلام کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باقر العلوم، یعنی کہ علم کو شگافتہ کرنے والے، یعنی کہ ایک تو علم ہے، علم کی تفسیر بیان کرنے والے میرے مولا امام باقر ہیں، اور اسی علم کو جاری و ساری رکھنے والے امام صادق۔ اسی طرح ہر ائمہ نے اپنے دور کے لحاظ سے جتنے بھی ظالم بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ظلم کے اندھیروں میں ہر ائمہ نے اپنے لحاظ سے تبلیغ کی ہے۔ آئیے ذرا ہم آگے گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ
کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہے ہمارے پاس 1 رجب اور 57 ہجری۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہجرت کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہمارے پاس ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی ہوتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی، اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہجری یہ یہاں سے شروع ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب جب ہم امام باقر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام باقر کی زندگی امام حسین کے دور میں بھی ہے، امام زین العابدین کے دور میں بھی ہے، اور اپنے دور میں خود امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے دور میں، اب امام حسین کے دور میں، امام زین العابدین کے دور میں، امام حسین کے دور میں جبکہ بچپنے کا سن ہے، بچپن میں ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں، کربلا میں جا رہے ہیں، اور کربلا میں جانے کے بعد ان تمام واقعات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو کربلا میں ہوئے ہیں، اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں کربلا کے واقعات کا۔ اور جب ہم مدینہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں امام زین العابدین کے زیر سایہ میں، تو امام زین العابدین کے زیر سایہ امام باقر علیہ السلام ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ کس ظالم بادشاہ نے کتنے ظلم کیے ہیں اور اس وقت کس طرح سے لوگوں سے نمٹنا ہے۔ اب امام کا جب اپنا دور آتا ہے تو امام علیہ السلام اپنے لحاظ سے تبلیغ سلسلہ محمدی کو، دین محمدی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب امام بھی علم کے ذریعے سے لے کے چل رہے ہیں۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا کہ ہر ائمہ نے اپنے لحاظ سے، اپنے دور کے لحاظ سے تبلیغ کی۔ اب ذرا آئیے ہم اسی چیز میں گفتگو کرتے ہیں آگے کہ امام کے جو علمی کمالات ہیں ان میں سے ہمارے پاس ایک روایت، بہت ہی اہم روایت ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ طاؤس سے یمانی نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام ہے، یعنی جس کا کم مقدار جو ہے وہ حلال ہوتا ہے اور اس کا زیادہ مقدار حرام ہوتا ہے۔ تو امام نے فرمایا وہ نہر طالوت کا پانی تھا جو صرف ایک چلو تک حلال تھا اور زائد حرام تھا۔ یہ تو آپ کو واقعہ معلوم ہوگا کہ جناب طالوت جب قوم کو لے کے گئے جنگ کے لیے تو جناب طالوت نے یہی حکم دیا تھا کہ ایک چلو پانی پیا جائے۔ تو اس کے بعد طاؤس یمانی نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہ کون سا روزہ تھا کہ جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ تو امام نے فرمایا جناب مریم کا روزہ تھا کہ جس میں صرف بات کرنے کی پابندی تھی، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے کہ جب لوگوں نے جناب مریم سے سوال کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لے کر آئی ہیں، جب جناب مریم پر سوال اٹھنے لگا تو اس وقت جناب عیسیٰ، چونکہ اللہ نے جناب مریم کو یہ حکم دیا تھا کہ اے مریم آپ کو خاموشی کا روزہ رکھنا ہے، چپ کا روزہ رکھنا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی کھانا پینا حرام نہیں تھا، مگر یہ ہے کہ بولنا صحیح نہیں تھا، بولنا جائز نہیں تھا، جب تک جناب عیسیٰ گویا نہ ہوئے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ پر کتاب نازل کی گئی ہے اور مجھے اللہ کا نبی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح جب شخص جناب طاؤس یمانی سوال کرتا ہے امام سے کہ وہ کون سی شے ہے جو کم ہوتی ہے مگر بڑھتی نہیں ہے، تو امام نے فرمایا وہ عمر ہے۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے کہ جو بڑھتی ہے مگر گھٹتی نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ سمندر کا پانی ہے کہ جو ہمیشہ بڑھتا تو ہے مگر کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو اس شخص نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک مرتبہ فضا میں بلند ہوئی؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ کوہ طور ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا گیا تھا۔ اسی طرح سائل نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی سچی گواہی بھی جھوٹ قرار پائی؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ منافقین ہیں جو رسول کو رسول کہتے تھے لیکن خدا نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ کہ اس جملے سے ذرا ہم اندازہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق کا کردار ہمارے سامنے واضح ہے۔ اور منافق کون ہے؟ کہ جو زبان سے تو اسلام کو قبول کرے مگر دل میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے۔ اس کا درجہ تو کافر سے بھی بدتر ہے کہ کافر نے
اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نہیں کیا جتنا منافق نے کیا ہے۔ اچھا، تو اسی طرح اس شخص نے، سائل نے سوال کیا امام سے کہ عالم انسانیت کا 1/3 یعنی کہ 1/3 حصہ کب ہلاک ہوا؟ تو امام نے فرمایا کہ کبھی نہیں، البتہ 1/4 1/4 حصہ اس دن ختم ہوا ہے جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کہ اس وقت صرف 4 افراد کی آبادی تھی۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب جناب آدم کو پروردگار عالم نے اس زمین پر بھیجا تو اس وقت 4 ہی افراد تھے، جناب آدم تھے اور جناب حوا تھیں، جناب حابیل اور قابیل۔ اور اس وقت حابیل نے جب قابیل کو قتل کیا تو اسی چیز کو امام نے یہاں پر مینشن کرتے ہوئے، ہائی لائٹ کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ وہاں پر 1/4 حصہ اس دن ختم ہوا کہ جس وقت قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب اس شخص نے آخر سوال کیا، وہ یہ کہ انسانی نسل کس طرح آگے بڑھی؟ یہ سوال اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب حابیل کو قتل کیا تھا تو اللہ نے اس انسان کی تعمیر اور اس انسان کے نسل کو قابیل کے نسل سے قرار دیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جناب حوا کے بطن سے جناب شیس یا شیس علیہ السلام کو، جو کہ خود بھی نبی تھے، ان کو پیدا کیا اور ان کے نسل سے نسل آدم آگے بڑھی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ان سوالوں کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام کے علمی کمالات کتنے تھے، کہ یہ وہ سوالات ایسے نہیں ہیں کہ جو ایک عام سا شخص دے سکے، یہ امام ہی ہوتا ہے کہ جو ان علوم پر کمال حاصل رکھتا ہے، ان علمی کمالات پر۔ اس طرح سے بہت سے کمالات ہیں عزیزان گرامی، اور میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا کہ امام صادق کا حوضے کی ابتدا امام باقر کے دور سے ہوئی ہے۔ یہاں سے علم کا دریا شروع ہوا ہے۔ امام صادق کے دربار میں، امام صادق کی بارگاہ میں ایک وقت میں 4000 سے زائد جو شاگرد ہوا کرتے تھے، یہ یہیں اسی دریا کے جو موتی ہیں اسی کا سلسلہ ہے۔ بس عزیزو، یہی امام ہے ہمارے کہ جو اس طرح سے اپنے دور کو دیکھتے ہوئے علم و کمال کو لے کے چل رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر درس آپ کو مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ جہاں جہاں آباد ہیں آپ وہاں پر خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔